اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ اصلاح نفس کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے انسان اپنے آپ کو واقعی کامیاب کر سکتا ہے، کیسے اپنے آپ کو واقعی بڑا بنا سکتا ہے، وہ بڑا جو قرآن کریم کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں، انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین کی نگاہ میں بڑا اور قابل قدر ہے، جس کے لیے بتا دیا گیا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نظر میں بزرگی اور بڑائی کا بس ایک معیار ہے کہ جو جتنا متقی ہے، جو جتنا عمل کی راہ میں آگے بڑھا ہوا ہے، وہ اتنا ہی بزرگ ہے، وہ اتنا ہی بلند و بالا ہے۔ دنیاوی معیارات کچھ اور کہتے ہیں، قرآن کا معیار کچھ اور ہے۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں تو ہمیں قرآن کریم کے معیارات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا اور اسی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہوگا۔ ایک تقاضا جو آج ہماری نوجوان نسل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اسلام کی یہ حکم جو اسلام کا ہے، یہ عمل جو اسلام ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ ہمیں عقلی طور پر اور منطقی طور پر اس کی دلیل دیجئے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ ہم جو اسلام پر عمل کر رہے ہیں وہ اپنی صرف عقل کی وجہ سے نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہم ایمان عقل پر نہیں لائے، ہم ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر، اور پیغمبر اکرم کو جب صادق و امین مان لیا تو پھر پیغمبر اکرم کا لایا ہوا ہر حکم ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل عمل ہونا چاہیے۔ اس میں عقل کی حکمت تلاش کرنا یہ عقل پہ ایمان لانے کے مترادف ہوگا۔ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اسلام کا حکم خلاف عقل ہے، بلکہ یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام کے بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ جو ہماری عقل سے ماوراء ہیں، اس لیے کہ عقل ایک حد تک پہنچ سکتی ہے، اس کے آگے عقل انسانی محدود ہے، وہاں سے آگے نہیں جا سکتی، لیکن اللہ کا جو بھی حکم ہو، پیغمبر کا جو بھی حکم ہو، وہ عقل کے خلاف تو نہیں ہوگا لیکن عقل سے بالا تر ہوگا۔ اس کی مثال سادہ سی یوں لی جا سکتی ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ بچہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے یا یہ بات کرتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کو دکھانے گئے تھے، اس نے کیا بتایا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی میں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا کہ بائی پاس سرجری ہوگی۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیے بائی پاس سرجری کیا ہوتی ہے، اور آپ اس کو بتائیں کہ بائی پاس سرجری کیا ہوتی ہے، تو یہ بات اس کی عقل میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو مصنوعی دل پر کچھ دیر زندہ رکھا جائے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ چونکہ اس کے عقل سے بالاتر ہے، لہٰذا لاکھ آپ اس کو بتانے کی کوشش کریں، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے یا یہ ضروری نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حیات انسانی کے تحفظ کے لیے اگر بائی پاس سرجری کی ضرورت ہے تو وہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ میری عقل میں نہیں آ رہی لہٰذا میں اس پر ایمان لانے اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ جو چیزیں انسان کی عقل سے بالاتر ہیں ان کی حکمت اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہی مسئلہ اسلام کے احکامات کا ہے کہ اسلام نے بعض چیزوں کی حکمت بتا دی
اور بعض چیزوں کی حکمت نہیں بتائی. جن چیزوں کی جن اعمال کی حکمت بتا دی ان میں بھی ممکن ہے کہ جو حکمت بتائی ہے اس سے کہیں زیادہ حکمتیں اس کے اندر موجود ہوں، مگر جو ایک آپ کے لیے قابل فہم تھی اس کو بیان کر دیا اور باقی کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ آپ عمل کرتے رہیے. ایک دن آئے گا جب آپ پر اس کا راز واضح ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی عقل اتنی بالغ نہیں ہوئی، اس منزل تک نہیں پہنچ سکی کہ آج آپ اس بات کو سمجھ سکیں. بالکل اسی طرح جیسے ایک ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے اور آپ نے کہا کہ مجھے نیند بھی رات میں نہیں آتی ہے، اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ جو ایک گولی میں نے لال رنگ کی دی ہے اس کو آپ جب کھائیں گے تو یہ اسی لیے دی ہے کہ آپ کو نیند بھی ٹھیک سے آئے گی اور آپ کی دوسری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. تو اب آپ اس سے کہیں کہ اچھا تو پھر یہ گولی دوسری کس لیے ہے اور یہ کس لیے ہے اور آپ نے مجھے اس چیز سے روکا کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ بھئی ساری چیزوں کی حکمت میں بیان نہیں کر سکتا اور نہ آپ کو ساری چیزوں کی لاجک تلاش کرنی چاہیے. بس آپ جب میرے پاس آ گئے اور میں نے آپ کے مرض کو سمجھ لیا اور تشخیص کر لیا مرض کو، تو اب تو جو میں نسخہ بتاتا ہوں اس کے اوپر عمل کرتے جائیے. اب آپ بہت زیادہ اس سے تقاضا کریں اگر کہ نہیں مجھے تو ہر چیز کے بارے میں بتائیے، تو وہ کہے گا بھائی آپ کا میڈیکل کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کے لیے قابل فہم نہیں ہے. اور زیادہ آپ اصرار کریں گے تو کہے گا کسی اور ڈاکٹر کو تلاش کر لیجئے، میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ آپ کے لیے یہ باتیں قابل فہم ہیں. یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ اسلام نے جو احکامات دیے اس سے پہلے یہ تقاضا کیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہیں صاحبان ایمان جو غیب پر ایمان لے آئے. تو انسان کی عقل محدود ہے، انسان کی نگاہ بھی محدود ہے. ایک نابینا شخص کو آپ لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں کہ کائنات میں اتنے رنگ ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان رنگوں کا انکار کرتا رہے گا اور آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس کا رنگوں کا انکار کرنا اس کی معذوری کی بنا پر ہے. تو بیچارہ معذور ہے، اس کے اندر قوت بینائی موجود نہیں ہے، تو وہ کیسے ان رنگوں کے بارے میں معلوم کرے گا؟ ایک انسان سننے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو، آپ اسے بتانے لگیں کہ کوئل کی آواز ایسے ہوتی ہے، پرندوں کی آواز، اس پرندے کی ایسی آواز ہے، اس پرندے کی ایسی ہے، تو یہ بتانے میں آپ ناکام ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان آوازوں کو اس نے جب سنا ہی نہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو وہ ان آوازوں کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، اس کو نہیں معلوم ہو سکتا. تو بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ عقل انسان کی وہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، ایک حد تک سن سکتی ہے. 5 سینسز کے ذریعے سے جن چیزوں کو ہم معلوم کرتے ہیں ان کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہ انسان کی نگاہ دیکھ سکتی ہے، نہ انسان کی صلاحیتیں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں. اسی لیے آخر وقت میں لانے والے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا کہ انسان نے موت کو دیکھ لیا اس کے بعد وہ توبہ کرنے لگے، اس کے بعد وہ ایمان لانے لگے، کیونکہ وقت نکلنے کے بعد تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے. فرعون جب غرق ہونے لگا تب ایمان لانے لگا، اس وقت کا ایمان قابل قبول کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا غیب پر تھا، غیب پہ ایمان نہیں لائے. اب تو نظر آنے لگا، تو جو چیز تجربے میں آ گئی، جس چیز کو دیکھ لیا اب آنکھوں سے، اب ایمان لانا وہ اب فائدہ نہیں پہنچائے گا. دوسری بات ایک یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ ایموشن سے متاثر ہوتی ہے. بہت زیادہ غم ہو، بہت زیادہ غصہ ہو، صدمہ ہو، نیند انسان کو نہ آئی ہو، ذہنی طور پر وہ پریشان ہو، کسی ذہنی انتشار کا شکار ہو، نفسیاتی مریض ہو گیا ہو کسی وجہ سے اس وقت وقتی طور پر، تو یہ چیزیں سمجھ میں عقل کو متاثر کریں گی. باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آئیں گی، فیصلے اس وقت صحیح نہیں کر سکے گا، جو بولے گا وہ بھی بعض مرتبہ اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں. بعد میں پھر معذرت کرتے ہیں لوگ، ارے صاحب معاف کیجئے، جو میں نے آپ کو اس وقت کہہ دیا حقیقتاً میرا وہ مقصد نہیں تھا، بلکہ میں ٹھیک سے سویا ہوا نہیں تھا اس لیے ایسا ہو گیا، میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا اس لیے میں نے ایسا کہہ دیا، میں اس وقت بڑے غصے کی کیفیت میں تھا، پریشانی کی حالت میں تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کو متاثر کرتی ہیں. عقل متاثر ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر صحیح فیصلے نہیں کر سکے گی. یہ ہیں عقل کے ساتھ پائی جانے والی علتیں اور خرابیاں. لہٰذا یہاں پر کہا گیا کہ بس تحقیق کرو، مگر تحقیق اسلام کو اختیار کرنے سے پہلے کرو،
اصول دین میں تحقیق کرو، خوب تحقیق. جب تحقیق کر لی تو اب احکام کی علت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انہیں بجا لاؤ، تعمیل کرو، سر تسلیم خم کر دو. اس لیے کہ بار بار اگر عقل کا حوالہ دو گے تو پھر اس کے بعد بے عملی کا مرض پیدا ہو جائے گا اور شک کا مرض پیدا ہو جائے گا، اور یہ مرض تم کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. بعض لوگ ہر چیز میں جو حکمت تلاش کرتے ہیں، اس میں مثال کے طور پہ روزوں میں بھی یہ حکمت تلاش کی جانے لگتی ہے کہ روزے کا طبی فائدہ کیا ہے. ایک حد تک تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن صرف طبی فائدے کو ہی پیش نظر رکھ کر ہم روزہ رکھیں گے تو پھر یہ صحت حاصل کرنے کے لیے روزہ ہو گیا، یہ سائنس پہ ایمان لانا ہو گیا، یہ قرآن پہ ایمان لانا تو نہیں ہوا. قرآن پر ایمان لانے کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر مجھے اس میں کوئی خرابی بھی نظر آ رہی ہو کہ اس وقت سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بجا لانا ہے، تو مجھے یقین کامل ہونا چاہیے کہ سائنس اندھیرے میں قدم بڑھا رہی ہے. ہو سکتا ہے آج جس کو وہ غلط سمجھ رہی ہے کل اس کی وہ تصدیق کر دے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے اور احکامات اسلامی انبیاء کے پہنچائے ہوئے ہیں. نبی کریم نے جو بات پہنچائی ہے، چونکہ یہ وحی کے ذریعے سے ہے، یہ الہامی علم ہے، لہذا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. جب یہ یقین پیدا ہو جائے تب ہر عمل خالص ہوگا. اور عمل جب تک عمل صرف اللہ کے لیے نہ ہو اس وقت تک عمل کی وہ قدر و قیمت پیدا ہی نہیں ہوتی. ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، کچھ چیزیں معاشرے کے لیے کرتے ہیں، کچھ چیزیں اپنے لیے کرتے ہیں، کچھ چیزیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان سب میں جب تک اللہ کا حوالہ درمیان میں نہ آ جائے کہ میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، صرف کسی عمل کو انجام دینا وہ نیکی نہیں ہے جب تک اس عمل کو اللہ کے لیے انجام نہ دیا جائے. عبادت بنتا ہے اللہ کے لیے انجام دیا جانا. جیسی قربتاً اللہ کی نیت آئی ویسے ہی وہ عبادت بن گیا. میدان جنگ میں آ کے ایک لڑنے والا، ایک جنگ کرنے والا جو اسلام کی خاطر میدان میں آیا ہے، لیکن اگر قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہے، اگر فی سبیل اللہ نہیں نکلا، تو وہ شہید بھی ہو جائے تو دنیا والوں کی نظر میں اس کا شمار بطور شہید ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں اس کو شہید نہیں تصور کیا جائے گا، کیونکہ وہاں نیت ہے صرف اللہ کے لیے. ہمارا عمل کہ صاحب وہ آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. کب میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو وہ جنازے میں نہیں آئے تھے، لہٰذا میں کیوں جاؤں وہاں پر؟ وہ میری مجلس میں نہیں آئے تھے، میں ان کی مجلس میں کیوں شرکت کروں؟ انہوں نے میری خبر نہیں لی تھی جب میں بیمار تھا، تو اب میں ان کی عیادت کے لیے کیوں جاؤں؟ میں ان کی خبر گیری کیوں کروں؟ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کہ جب ہم کو ضرورت تھی، جب ہم کمزور تھے، جب ہمیں قرضہ چاہیے تھا، آج ان کو ضرورت ہو گئی ہے تو ہم کیوں قرضہ دیں، ہم کیوں ان کی مدد کریں؟ تو یہ ساری چیزیں اس میں کہیں بھی جتنے اعمال ہیں اس میں حوالہ میرے نفس کا ہے. جب یہ بدل کے اللہ کے لیے عمل کیا جانے لگتا ہے تو اب وہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے ان کا عمل ان کے ساتھ، میں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کے پاس جا رہا ہوں، میں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کی عیادت کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس سفر پر نکل رہا ہوں، تب یہ عبادت بنتا ہے، تب اس کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے اور نیتوں کے اوپر ہی اعمال کا دار و مدار ہے. جناب عبداللہ بن رواحہ انصاری بڑے صحابی ہیں پیغمبر کے، ہجرت سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، جنگ موتا میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. وہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے کان میں آواز آئی کہ پیغمبر کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ. وہ بالکل دروازے پر جہاں سب نے نالین اتاری ہوئی تھی وہیں پر بیٹھ گئے. تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ سے تو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا. کہا کہ مجھے پیغمبر نے نام تو نہیں لیا تھا کسی کا، میرے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو پیغمبر کے حکم کی اطاعت کرنا وہ مجھ پر واجب تھا. یہ ہے مان لینا. اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان اپنی عقل کا حوالہ بھی نہ دے کہ نہیں مجھ سے تو نہیں کہا، شاید اس سے کہا ہو، شاید بغیر کسی شرط کے مان لینا، انکنڈیشنل سرنڈر، انکویسچننگ سرنڈر، یہ جب پیدا ہو جاتا ہے تب انسان اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ اب وہاں سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اللہ سے راضی ہو گیا تو اب اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا. یہ کب ممکن ہے؟ جب ایمان بالغیب کے مرحلے سے گزر کر ہر حکم کو
بجا لائے اس کی حکمت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ یہ رویہ، یہ روش، یہ طریقہ جب اختیار کرتا ہے تو عمل کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر چیز جو انسان کرتا ہے وہ پہلے اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، پہلے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی یہ ہوائی جہاز بننے سے پہلے کسی کے ذہن کا خیال تھا، پھر کاغذ سے اس کا نقشہ سامنے آیا، بلو پرنٹ اس کا تیار ہوا، اس کے بعد پھر عملی طور پہ وہ ہمارے سامنے آیا۔ تو اسی طرح ہر چیز پہلے اندر، جذبہ بھی ہر عمل کا پہلے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی جذبے کو خالص کرنا اسلام چاہتا ہے، اور وہ ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک انسان پوری طرح سے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دے۔ یعنی اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، مثلا اچھا جذبہ ہو یا برا جذبہ ہو، غصے کا جذبہ اندر پیدا ہوا تو پھر اس کا اظہار انسان کرے گا، اور وہ اظہار چہرے کی کبھی ناگواری سے ظاہر ہوگا، ماتھے کی سلوٹوں سے پتہ چلے گا، اور کبھی زبان پہ نازیبہ کلمات آ جائیں گے۔ تو پہلے اندر غصہ پیدا ہوا، پھر وہ ظاہر ہوا۔ پہلے اندر کسی کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، پھر انسان نے اس کا اظہار سخاوت سے کیا کہ اس کی مدد کر دی۔ پہلے اندر کسی سے محبت کا جذبہ پیدا ہوا، بچے سے کوئی بات بچے نے کوئی ایسی کی کہ انسان مچل اٹھا، اندر سے محبت پیدا ہوئی، آگے بڑھا، بچے کو گلے سے لگا لیا، اس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ تو پہلے اندر روشنی آتی ہے، اس کے بعد وہ چیز باہر ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انسان اندر سے اگر روشن نہیں ہوا اور اس کو عمل کو انجام دے رہا ہے تو وہ ایک رسمی عمل صرف بن کے رہ جاتا ہے، اور عمل کا دار و مدار وہ پوری طرح سے نیت کے اوپر ہے۔ ایک انسان، ایک ڈرائیور ہے جو بس لے کے جا رہا ہے روڈ کے اوپر، بس اس کی کنٹرول سے باہر ہو گئی، دوسری بس سے ٹکرا گئی، کئی لوگ مر گئے، تو کیا اس کے اوپر قتل کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی نیت تو مارنے کی نہیں تھی، یہ تو ایک حادثہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے برعکس ایک شخص ہے کہ جس نے عمدن کسی کے اوپر حملہ کیا، وہ مر گیا، تو اب یہ قتل کا مجرم قرار پائے گا، چونکہ نیت کس کی کیا تھی اسی پر سب کچھ منحصر کرتا ہے۔ جیسے ہی نیت خالص ہوئی اور پھر اس نیت کے ساتھ عمل کیا تو اس کے آثار انسان کی زندگی پر نظر آنے لگیں گے، پھر اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیسے یہ عمل کر رہا ہوں۔ ایک فوجی کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ فوجی ہے، بلکہ اس کا لباس دیکھ کر، آپ نے کیپ اس کا دیکھا، آپ نے اس کا لباس دیکھا، آپ نے اس کا کثرتی جسم دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ ایک فوجی ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن یہی فوجی جب ریٹائر ہو جائے تو اب اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں فوجی ہوں، اس لیے کہ اب وہ آثار اس پہ سے ختم ہو گئے، تو اب اس کو زبان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں فوجی ہوں۔ ایک اسی اعتبار سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ آپ کسی کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک مریض کی طرف جیسے ہی مریض لایا گیا ویسے ہی لپک کے ایک جوان سامنے آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، اس کا بلڈ پریشر دیکھو کہ کتنا ہے، اور جلدی سے اس کا جو ہے کارڈیک مانیٹر اٹیچ کرو، دیکھو کہ ہارٹ کی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے فوراً کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ لیکن اسی کو آپ نے کسی اور موقع کے اوپر دیکھا تو اب اسے بتانا پڑے گا، چونکہ اس وقت اس کے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا، تو اسے بتانا پڑے گا زبان سے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ بالکل یہی معاملہ ایک مسلمان کا بھی ہے کہ جب اس کے اندر سے روشنی ہوتی ہے اور اس ایمان کی روشنی کے زیر اثر وہ عمل کرتا ہے تو اب اس کی پوری زندگی میں وہ عمل نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ رسمی عمل نہیں ہے، وہ حقیقی عمل ہے۔ اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اس کی نشست و برخاست دیکھ کر، اس کا انداز تکلم دیکھ کر، اس کی اخلاقیات دیکھ کر ہر ایک کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ پھر آج ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ مسلمان بڑے بڑے نعرے لگا رہا ہے، بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، ہم غلام رسول ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں؟ یہ ہمیں بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب آثار ختم ہو جاتے ہیں تب زبان سے بتانا پڑتا ہے۔ اور آثار کب ختم ہوتے ہیں؟ آثار اس وقت ختم ہوتے ہیں کہ جب کوئی بھی عمل رسمی عمل بن کے رہ جائے کہ رسم کے طور پر وہ ادا ہو رہا ہے اور حقیقتاً اس کے پیچھے وہ نیت نہ ہو، وہ شعور نہ ہو، وہ بصیرت نہ ہو کہ جو انسان کے
قول و عمل کے تضاد کو ختم کر دیتی ہے اور جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو جب اندر روشنی آ جاتی ہے تو اس کا اظہار عمل سے خود بخود ہونے لگتا ہے، عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے، عمل کے اندر خلوص نظر آنے لگتا ہے، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کرنٹ آ جائے، بجلی آ جائے تو اس کے بعد پنکھا چلنے لگا، بلب جلنے لگا۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بجلی آ رہی ہے، بلکہ پنکھا اور یہ بلب اور یہ روشنیاں یہ خود بتا رہی ہیں کہ بجلی آ رہی ہے۔ جیسے انسان کے اندر صحت آ جائے، بہت بیمار تھا ایک بیچارہ، کوما میں پڑا ہوا تھا، اور پھر اس کی صحت واپس پلٹنے لگی، تو اب جو کوما میں تھا تو آنکھ ٹھیک سے دیکھ رہی تھی، نہ کان ٹھیک سے سن رہے تھے، نہ ہاتھ پیر ٹھیک سے چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی اندر صحت آئی پھر آنکھیں بھی دیکھنے لگیں، کان بھی سننے لگے، اعضاء و جوارے بھی چلنے لگے، اور اب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں، صحت ان کی صحیح ہو گئی، اس لیے کہ سارے اعضاء بدن ٹھیک سے کام کر رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے جب ایمان اس درجے پر آ جائے تو پھر خود بخود اعمال میں نظر آنے لگتا ہے، آثار میں نظر آنے لگتا ہے، زندگی میں نظر آنے لگتا ہے، اور اسی لیے جو صرف رسمی دین پر اور رسمی عبادتوں پر راضی ہو جائے اس سے بہتر بے عمل ہے۔ اس لیے یعنی ایک خاص تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رسمی دین پر چلنے والے سے کسی حد تک بے عمل بہتر ہے، اس لیے کہ بے عمل کو جس وقت توفیق مل جائے گی وہ پلٹ آئے گا، توبہ کر کے واپس آ جائے گا۔ رسمی دین پہ عمل کرنے والے کو وہ توفیق بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے عمل سمجھے گا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھے گا۔ بے عمل جس وقت مریض سمجھ لے اپنے آپ کو تو وہ علاج کی طرف متوجہ ہو جائے گا، پلٹ آئے گا، اور یہ اپنے آپ کو با عمل ہی سمجھتا رہے گا۔ لہٰذا اس تشخیص کی بہت ضرورت ہے، پہچاننے کی اپنے آپ کو بہت ضرورت ہے اس معاملے میں کہ نماز تو ہو رہی ہے مگر بقول اقبال تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ اللہ رب العزت ہمیں واقعی وہ شعور عطا کر دے کہ ہم رسمی دین اور رسمی عبادتوں پر راضی نہ ہوں، بلکہ شعوری طور پر ہر عمل کو اللہ کے لیے انجام دینے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔